بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج پھر میں آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ آج جو کیس ہے اس کے متعلق 320 کا کیس ہے، 320 انڈر سیکشن۔ یہ قتل خطا میں آتا ہے، اور جب روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ دفعہ لاگو ہوتا ہے اس کیس پہ۔ اگر کسی فرد کی جو اس ایکسیڈنٹ کے دوران ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جو مخالف سمت سے آنے والی گاڑی ہے اس کے ڈرائیور پہ یہ دفعہ لگائی جاتی ہے، اور ایف آئی آر میں 320 کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ قتل خطا میں آتا ہے تو ڈرائیور کا قصور، اگر وہ تیز رفتاری میں آ رہا ہے تو اس میں تیز رفتاری والے سیکشن بھی شامل کیے جاتے ہیں، لاپرواہی اور تیز رفتاری۔ اور یہ جو سیکشن ہے یہ قتل خطا میں آتا ہے، اور یہ بیلیبل سیکشن ہے۔ اس میں بیل مل سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے۔ اگر جوابدار کو عدالت وہ جیل روانہ کرتی ہے تو وکیل صاحب کی طرف سے ایک بیل اپلیکیشن جو اس سیکشن کے تحت 320 کے تحت وہ بیل اپلیکیشن داخل کرتا ہے، اور اس میں پھر ڈیٹ دی جاتی ہے۔ پولیس پیپر آنے تک اس کو ڈیٹ مل جاتی ہے وکیل کو۔ جب پولیس پیپر آ جاتے ہیں کورٹ میں تو پھر اس کیس کو آرگومنٹ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور وکیل استغاثہ جو اس کیس میں ہے وہ جج کو بتاتا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے 320 یہ قتل خطا ہے، اور میرا جو ملزم ہے اس سے یہ سرزد ہوا ہے، لہٰذا اس کو بیل دی جائے اور اس کیس کو مزید آگے چلایا جائے۔ تو اس کیس میں جج صاحبان آرگومنٹ سن کے اس کے بعد تاریخ دے دیتے ہیں، اور یا بروقت اس پہ آرڈر کر دیتے ہیں شورٹی کی۔ اب شورٹی جج کے ثوابدید پہ انحصار کرتا ہے کہ جج اس کیس میں ملزم کو کتنی ضمانت پر وہ منظور کرتا ہے۔ ضمانت منظور ہونے کے بعد پھر اس ملزم کے جو بھی ریلیٹیو ہوتے ہیں، رشتہ دار یا جو بھی اس کے کنسرن لوگ ہوتے ہیں، وہ شورٹی کا بندوبست کر کے لاتے ہیں۔ شورٹی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شورٹی بانڈ کہلاتا ہے جو کہ کسی بھی قومی بچت بینک سے وہ مل جاتی ہے، وہاں پہ اپنا جیسے رقم جمع کر کے اور اس کے بدلے سیونگ سرٹیفکیٹ لا کے وہ شورٹی کے طور پہ کورٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یا اگر کسی وہیکل کے جیسے گاڑی کے کسی بھی کار یا کسی دوسرا وہیکل جیسے وین یا بس یا کوئی بھی جو جس کے جتنے کی بھی جج نے شورٹی مانگی ہو، اس مقدار کے مطابق کاغذات کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ شورٹی رکھنے کے بعد پھر اس کی ویریفیکیشن جاتی ہے۔ ویریفیکیشن آنے کے بعد پھر اس کا ملزم کا ریلیز لیٹر بنتا ہے اور اس کی رہائی عمل میں آتی ہے۔ یہ کیس 320 سیکشن اس کیس میں لگتا ہے، اور اس میں کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے اگر دونوں پارٹی اس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اسی معاہدے کے تحت ان کی کمپرومائز ہو جاتی ہے، تو وہ کمپرومائز وکیل جو بھی وکلا ہوتے ہیں وہ داخل کرتے ہیں، اور پھر اس کیس میں کمپرومائز پہ یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، اگر مرنے والے کے لواحقین میں اس کی بیوہ، بچے، چھوٹے بچے، کم عمر بچے ہوتے ہیں یا بالغ ہوتے ہیں، تو پھر کورٹ اس میں آرڈر کرتی ہے کہ اگر نابالغ بچے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں تو کچھ رقم ان کے ان کے اکاؤنٹ میں بینک میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ 18 سال کے نہ ہو جائے، تب تک وہ پیسے ڈپازٹ کے طور پہ بینک میں پڑے رہتے ہیں۔
جو ان کے 18 سال عمر ہونے پر شناختی کارڈ بننے تک پر جو ہے نا ان کو مل جاتے ہیں، اور باقی اس کیس کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو بھی کوئی بھائی مجھ سے کسی بھی کیس کے متعلق کرمنل، سول یا فیملی میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہو، کمنٹس کیجئے اس میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجئے اور لائک کیجئے گا۔ والسلام۔